بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے وقف کے بارے میں۔ قرآن پاک کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حرف کی ادائیگی، حرف کو صحیح طرح سے ادا کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ وقف کو صحیح طرح سے ادا کرنا، یعنی رکنا ہم نے کہاں پر ہے۔ الفاظ کے اندر خوبصورتی آتی ہے حروف کو صحیح طرح سے ادا کرنے سے، اور معنی کے اندر خوبصورتی آتی ہے وقف صحیح کرنے سے۔ اور ایک بندہ تلاوت اچھی کرتا ہے، اس کی آواز بھی اچھی ہے، خوبصورت پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ وقف صحیح نہیں کرتا تو ساری تلاوت کا یعنی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ تو معانی کے اندر خوبصورتی آتی ہے وقف کی وجہ سے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وقف کہتے کس کو ہیں، وقف کے معنی کیا ہے۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، یعنی سانس لے کر رک جانا، یعنی آواز کو بھی اور سانس کو بھی ختم کر دینا۔ اور اگر بغیر سانس لیے رکے گا وہ وقف نہیں ہوتا بلکہ وہ سکتہ ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا یعنی غلط، مثلا کوئی بندہ پڑھتا ہے، ایک مثال میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ حالانکہ میں الف وقف کے ساتھ پڑھ رہا ہوں لیکن وقف نہیں، سانس نہیں توڑ رہا، بلکہ مجھے سانس بھی توڑنا ہوگا، آرام آرام سے پڑھنا ہوگا۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، سانس روکوں گا تو پھر اگر میں سانس نہیں روکتا تو پھر مجھے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا ملا کر پڑھنا پڑے گا۔ تو جب وقف کریں گے تو آخری جو حرف ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہوگی، اس کے اندر چینجنگ آئے گی۔ تو وہ کون سی تبدیلی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، کچھ پوائنٹ میں نے بنائے ہیں۔ جس کلمے کے جس لفظ کے آخر پر زبر ہو، زیر یا پیش ہو، اسی طرح دو زیر یا دو پیش ہو تو اس کو ساکن کر دیا جائے گا آخری والے کو، یعنی تینوں حرکات ہو گئی زبر زیر پیش، اور دو زیر اور دو پیش ہو جائے اس کو ساکن کر، جیسے العالمین، نون کے اوپر زبر ہے، جب وقف کریں گے تو العالمین۔ اس طرح الرحیمی، جب وقف کریں گے الرحیم۔ نستعین، وقف کریں گے تو نستعین۔ قریشن، دو زیر ہیں، قریش۔ احد، قل هو اللہ احد، جب وقف کریں گے تو قل هو اللہ احد۔ تو یہ پہلا رول ہو گیا۔ دوسرا رول کیا ہے کہ اگر آخری حرف پر دو زبر آ جائیں تو اس کو الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو زبر پڑھیں گے اور اس کے آخر میں الف لگا دیں گے، جیسے توابن، بعد دو زبر بن ہے لیکن وقف کیا تو توابا، سواء سواء۔ اس طرح ہدن سے ہدا، مسمن سے مسمع، یعنی دوسرا قاعدہ ہوا، دو زبر آ جائے تو اس کو الف سے چینج کر دیں گے۔ اور اگر کسی حرف کے آخر پر پہلے سے ہی کھڑا زبر ہو تو اس پہ کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے طہ، اب یہاں پر ملا کے پڑھیں، وقف کریں تو طہ ہی پڑھا جائے گا، مأوا کو مأوا ہی پڑھا جائے گا، قلا قلا ہی پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر آخری حرف پر ہا آ گیا اور ہا کے اوپر کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے بہی سے بہ، انشرح سے انشرح۔ اور نمبر 3، اگر آخری حرف پر ہا کے علاوہ کوئی اور آ جائے تو پھر بھی، یعنی کھڑی زیر بھی آ جائے تو بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ تیسرے کے اندر ہی 3 پوائنٹ آ گئے تھے۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیں، اگر آخری حرف پر مدہ ہو، حرف مدہ ہو یا حرف لین ہو، یعنی ایسا حرف ہو جس کو ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اب قالو، اب ملا کے پڑھتے ہیں تب بھی قالو پڑھا جائے گا، وقف کرتے ہیں قالو۔ اس طرح حفظہما، چاہے ملا کے پڑھیں چاہے وقف کریں۔ قولی ھذا وتواصوا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد 5واں پوائنٹ کیا ہے کہ اگر کسی حرف پر پہلے سے ہی ساکن ہے اس میں بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ساکن جو ہے اس میں کیا چینجنگ کرنی ہے، وہ آلریڈی پہلے ساکن ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر کے وقف کیا جائے، تو جو پہلے سے ساکن ہے اس کو ہم ساکن ہی رکھیں گے، جیسے کفرت، وقف میں ملا کر ایک ہی طرح، فنصب،
ولم یولد، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 6 ایک اور پوائنٹ ہے کہ جب کسی آخری حرف پر شد آ جائے، تشدید آ جائے، تو وقف کرتے وقت اس کو ذرا سختی سے پڑھا جائے گا۔ یہ میں نے جب تشدید والی آئی تھی، لیکچر آیا تھا، اس میں نے بتایا تھا، اس کو ذرا سختی سے جیسے یہ سورۃ قمر میں ایک ہی کلمہ آتا ہے مستقر، جب وقف کریں گے تو مستقر تھوڑی سی دیر لگائیں گے۔ اسی طرح میم والا آ گیا شد والا تو غنے کے ساتھ، الغمی الغم، نون کے ساتھ آ گیا جان تو وقف کریں گے تو جان۔ اور اسی طرح اگر حروف حلقی میں سے حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آ گیا، اس کے اوپر بھی سختی سے پڑھا جائے گا، بالحق تو بالحق، فی الحج، تو یہ بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی شد والا حرف پہ 2 حرفوں کی قدر دیر ہوتی ہے تو سختی سے پڑھا جائے گا، نون اور میم آ جائے گا تو اس پر غنہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا۔ اب 7واں پوائنٹ ایک اور پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی ایسا حرف گول تا آ جائے تو جب وقف کریں گے تو اس کو ہاتھ سے چینج کر دیا جائے گا۔ جیسے اب اس کی اردو میں مثال ہے، جیسے فاطمہ تو، اصل میں لفظ ہے فاطمہ تو، عائشہ تو جب ہم نام لیتے ہیں فاطمہ، عائشہ، تو آخر سے ہم کیا کرتے ہیں، گول تا کو چینج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لمزتین سے لمزہ، ثمانیتن سے ثمانیہ، قوتن قوہ، تو یہ اس کے 7 پوائنٹ ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ میں آپ کو ایک اور آسان سا بتا دیتا ہوں، گولتا آ جائے اس کو آپ نے ہاتھ سے چینج کر دینا، زبر زیر پیش آ جائے، 2 زیر اور 2 پیش آ جائے اس کو ساکن کر دینا، 2 زبر آ جائے اس کو الف سے تبدیل کر دینا، اور جب پہلے سے ساکن ہو اس کو ساکن ہی رکھنا ہے، کھڑا زبر ہو اس کو کھڑا زبر ہی رکھنا ہے۔ اگر ہا آ جائے تو ہا کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ساکن کر دینا ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں، وہ بھی ایزی سی ہے، کچھ